فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر، سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 11 روزہ جلسوں کا یہ 5واں جلسہ جلسہ فیضان سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یاخود پورہ کالونی میں منعقد ہے، جس کا انتظام اور انصرام خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی بانی اور ناظم مدرسہ انوار احمدیہ عالمیہ اہل سنت الجماعت بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس جلسے کو انعقاد کیا جا رہا ہے۔
آپ حضرات بھی جتنے بھی ہیں یہاں تشریف فرما ہو کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آج یہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہے، اور غوث اعظم نہ صرف ولی ہیں بلکہ غوث اعظم دستگیر تو ولیوں کے سردار ہیں، اور ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کو، بادشاہت کو، حکومت کو، سرداری کو مانتے ہیں۔ غوث اعظم اگر بادشاہ ہیں تو ہم ان کی رعایا ہیں۔ اسی بات کا ثبوت دینے کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور زمانے والوں کو بتا رہے ہیں ہم کسی سے مدد نہیں لیتے، ہم مدد لیتے ہیں تو اللہ کے محبوب غوث اعظم دستگیر سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین یہ ہے، ہمارا ایقان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور جس گھڑی ہم اولیاء اللہ کو بھلا دیں گے تو نہ ہمارے پاس ایمان رہے گا، نہ آخرت رہے گی، نہ قرآن رہے گا، نہ اللہ کی معرفت رہے گی۔ اس لیے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت غلامی پیش کرنے کے لیے یہ جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیا گیا۔ آج کا دور مفاد پرستی کا دور ہے، منفیت پرستی کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، حرص و ہوس کا دور ہے۔ دولت کے لالچی اور دنیا کے لالچی اگر ہم کو لالچ دیتے ہیں تو ہم اس فانی دنیا کے واسطے وقت بھی نکالتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو تعریف کے قابل نہیں ہیں، صرف مال کی چکر میں، دولت کی حرص میں، صرف دنیا داری کے لیے۔ تو اس غفلت سے پردہ ہٹانے کے لیے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی لالچ آپ کی آخرت کو بہتر نہیں کر سکتی، آپ کو جنت کو نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دنیا والے آپ کی بھلائی نہ آخرت میں کر سکتے ہیں نہ دنیا میں کر سکتے ہیں۔ دنیا والے یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو اولیاء اللہ کا دامن تھام لیجیے۔ اولیاء اللہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں صرف ایک ولی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ولیوں کے سردار کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہماری بخشش کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمیں آخرت میں مقام دلانے کے لیے، ہمیں جنت میں سیٹ دلانے کے لیے ایک ہی ولی کافی ہے، ایک ہی ولی کافی ہے۔ لیکن ہماری یہ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ولی کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی صاحب سے وہ حدیث پاک سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الصالحین کفارت الذنوب، کہ صالحین کا، اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا
جہاں ذکر ہوتا ہے، جو ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ دور تو قدم قدم پر کوئی ایسا شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ ہم تو جانے انجانے میں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم کو خبر تک نہیں ہوتی کہ آج کا دور کیا ہے، مکاری کا، فریب کاری کا، دنیا کی لالچ میں آ کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، خط و غارت گری بچا رہے ہیں، آپس میں بھائیوں میں رشتہ داری قائم نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت اڑ گئی ہے، لوگ جھوٹ بولنے کو فن سمجھ رہے ہیں، رشوت، سود، یہاں تک کہ مسلمانوں کے گھروں میں شراب آ رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، مسلمان علانیہ شراب پی کر ہنگامے مچا رہے ہیں محلوں میں۔ یہ آج کل کا ماحول ہے، یہ آج کل کا معاشرہ ہے۔ کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی برائیوں سے بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی لغزشوں سے بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی غلطیوں سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہے۔ تو اب ایسے دور میں ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے جبکہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے پاس نہ نیکیاں ہیں، اور نیکیاں کر بھی رہے ہیں تو منمانی کر رہے ہیں۔ جمعے کو ایک وقت نماز پڑھ لیے، حالانکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا مسلمان پہ فرض ہے، لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، چند لوگوں کے سوا مسلمان تو صرف جمعے کو نماز پڑھتا ہے، بہت سارے لوگ تو وہ ہیں عیدوں کو نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر ہماری نماز ہمارے کو کیا بخشوا سکتی ہے، ہمارا روزہ ہمارے کو کیا بخشوا سکتا ہے، ہماری زکوٰۃ ہم کو کیا بخشوا سکتی ہے، ہمارا حج ہم کو کیا بخشواتا ہے؟ کیونکہ ہم قدم قدم پر غلطیوں کے، ہم قدم قدم پر لغزشوں کے، ہم قدم قدم پر خطاؤں کے شکار ہیں۔ تو ہماری نماز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم ایک دن آڑ عبادت کرنے والے کیا اللہ کے سامنے ہماری عبادت پیش کر سکتے ہیں؟ تو اب بتائیے، ایک دن مرنا تو ضرور ہے، پھر مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، یہ فکر ہم کو نہیں ہے۔ اسی فکر کو دلانے کے لیے یہ اجتماع، یہ جلسہ رکھا گیا ہے کہ اے مسلمانوں پہچان لو، ایک دن موت آنے والی ہے اور لوگ ہم کو قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا، اس کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اس وقت ہمارے پیسے کام آئیں گے؟ کیا اس وقت ہماری دولت کام آئے گی؟ کیا اس وقت ہمارا لوگوں کے پیچھے پھرنا کام آئے گا؟ کیا اس وقت یہ دنیا داری کام آئے گی؟ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس وقت اگر ہماری نسبت صحیح رہے گی تو غوث اعظم کام آ جائے گی۔ یہی بات بتانے کے لیے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، سرکار نے ہمیں پتہ بتا دیا، کیونکہ سرکار کو ہماری کمزوریوں کی خبر ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھنے والے ہیں۔ تو معلوم تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ زیادہ گناہ ہوں گے، نیک کو کر کم ہو جائیں گے، گناہگار زیادہ ہو جائیں گے۔ ایسے موقع پر جو گناہگار پریشان حال رہیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ دیکھو، اگر تم اپنے گناہوں سے گھبرائے ہوئے ہو تو تمہاری دولت گناہ کو معاف نہیں کروا سکتی۔ اگر آپ جا کے کسی مولوی صاحب سے کہیے، کسی شیخ صاحب سے کہیے، کسی مشائخ سے کہیے کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، میرے گناہ معاف کروا دیجیے، کروا سکتے؟ آپ بولیں گے کہ میری پوری پونجی لے لیجئے، پوری جائیداد لے لیجئے، میرے کو گناہوں سے پاک کر دیجئے، مجھے جنت کے قابل بنا دیجئے، میں بہت ڈر رہا ہوں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ مولوی صاحب بولیں گے 1 کروڑ روپے جیب میں رکھ سکتا ہوں، گناہ معاف نہیں کرا سکتا۔ آج کل تو ویسے ہی چل رہا ہے، ہاں، بات کو فریب ہے، گناہ ہے، لیکن کوئی مولوی صاحب، کوئی شیخ صاحب کسی کو یہ تمانیت نہیں دے سکتے۔ آپ اگر پوری پونجی بھی دے دیں گے تو کوئی گناہ معاف نہیں کرا سکے گا۔
لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے، رحمت نوازی دیکھیے کہ سرکار دو عالم نے ہم گناہگاروں کو تسلی دی اور یہ ارشاد فرمایا، اے گناہگار گھبرا مت، جب توبہ کا تجھے خیال پیدا ہو جائے اور تیری توبہ مقبول جب ہوگی، تیرے گناہ جب معافی ہوں گے، جب تو کسی اللہ کے ولی کا ذکر کر لے گا، صالحین کے بندوں کے قریب ہو جائے گا، اللہ والوں کے قریب ہو جائے گا، تو اللہ ان کی ذکر کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اب آپ بتائیے کہ صالحین کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہمارا پیسہ گناہوں کو نہیں مٹا سکتا، ہماری دولت گناہوں کو نہیں مٹا سکتی، ہماری عزتیں گناہوں کو نہیں مٹا سکتی، ہماری لیڈری گناہوں کو نہیں مٹا سکتی، ہمارا مرتبہ گناہوں کو نہیں مٹا سکتا۔ اگر گناہ مٹتے ہیں اولیاء کے ذکر سے مٹتے ہیں، اولیاء اللہ کے تذکرے سے مٹتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ یہاں اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر کس کا جلسہ کرنا؟ ہاں تم تو دنیا داروں کا جلسہ کر رہے ہیں، انہیں پلٹ کے پہچانتا بھی نہیں، تمہارے پیسے خراب، تمہاری محنت خراب، تم اتنا اس کے پیچھے پھرے، انہیں کام نہیں آتا۔ ہم غوث اعظم کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے آقا نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اللہ کے ولی کے ذکر میں یہ طاقت ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب ذکر کا یہ عالم ہے تو ذات کا کیا عالم ہوگا؟ ذات کتنی درجہ بلند ہوگی۔ اس لیے ہم ان کی ذات کو چاہتے ہیں، اس لیے ان کی درگاہ کو بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر جب گناہوں کو مٹاتا ہے تو درگاہ میں تو ان کی ذات موجود ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ درگاہوں میں اولیاء اللہ زندہ ہے، اولیاء اللہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ ہم بھی ویسے زندہ نہیں ہیں، بلکہ ہم مردوں کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ان کی ذات ہمارے گناہوں کو معافی دلا سکتی اور ان کی ذکر ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو پھر ان کی ذات کیا نہیں کر سکتی؟ تو ان کا ذکر جب کر لیتے ہیں، محفل سجا لیتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر ہم درگاہ کو جائیں گے تو کتنی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو مانو، اولیاء اللہ کا نام جپو، اولیاء اللہ کو پکارو، یا غوث کہو، یا خواجہ کہو، یا علی کہو، یا حسین کہو، یا رسول اللہ کہو۔ جب ان کا نام لے لیں گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور پھر تم کو عبادت کی لذت بھی مل جائے گی۔ یا رسول اللہ، اب آپ بات کو سمجھ گئے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرنا چاہیے، اولیاء اللہ کا تذکرہ کیوں کرنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا، حدیث میں جب کوئی بات آ جاتی ہے، یہ علمی بات عرض کر رہا ہوں میں، حدیث میں کوئی بات آ جاتی ہے تو وہی سنت کہلاتی ہے۔ حدیث میں کسی چیز کا ذکر آ گیا تو وہی سنت ہے۔ حدیث میں جو بات کا بیان آ گیا تو وہی سنت بن جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ چھوڑتے ہی دوزخ میں جانا ہے۔ پکڑ کے رہیں گے تو کیسے بھی رہیں گے، انہوں ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے،
اس یقین کے ساتھ جلسہ سنیے، کیونکہ دیکھیے ہم تو ناکارہ ہیں، نہ ہماری عبادت اس قابل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، نہ ہماری نمازیں اس قابل کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، بلکہ ہم اپنی کمینگی پن پر افسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنے کمینے ہیں کہ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے ہیں، لیکن اب اللہ نے ان کو اپنا ایسا محبوب بنا لیا ہے، اللہ نے ہم کو ایسا محبوب بنا لیا ہے کہ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہمارے پیر کو یا ہمارے جسم کو غلاظت لگ گئی، ہم تو اتنے غلیظ ہیں کہ ہم پاک چیز کی طرف جا بھی نہیں سکتے، نہیں۔ اب اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پاک کر دیا۔ اب لا محالہ ہم غلیظ ہو کر بھی پانی پاک کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ پانی ہماری غلاظت کو پاک کرے گا تو پھر ہم نماز پڑھ سکیں گے، ہے نا؟ تو اللہ نے پانی میں ایسی طاقت رکھ دی کہ ہماری غلاظت کو دھو کر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اب اس مثال سے سمجھ جاؤ کہ ہم گناہگار، ہم جنت میں جانے کے قابل نہیں، ہم بڑے ناپکار، ہم بڑے ذلیل کمینے گناہ شیار سب کچھ ہے، لیکن اب پاک کیسا ہونا ہے؟ اس لیے اولیاء کی درگاہوں کو چلے جاتے ہیں، جب وہ پاک ہو جاتے ہیں تو جنت کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب اس لیے ہم یہاں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کرتے ہیں۔ اب انہوں کیا بول رہے ہیں؟ جھنڈا اٹھاتے، 11ویں شریف کرتے، یا غوث بولتے، نماز نہیں پڑھتے۔ ارے اسی لیے تو کر رہے ہیں نا بھائی، بھائی ہم ناپاک ہے، ہم بے نمازی ہے، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو پاک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ناپاکی پانی کے پاس جائے گا تو پاک ہوگا، ناپاک ہے، بے نمازی ہے، بے عمل ہے، 11ویں کرے گا تو نمازی ہو جائے گا۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آگئی کہ 11ویں کیوں کرنا، جھنڈا کیوں اٹھانا، یا غوث کیوں کہنا؟ کیونکہ ہم ناکارے، ہم گناہوں میں ملوث، ہم معصیت شعار، تو پھر ہماری پاکی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے پاک لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر پاک تو غوث اعظم ایسے پاک ہیں کہ پاکوں کے بھی سردار ہیں۔ اب ان کا نام نہیں لیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ اب وہی غلاظت میں بیٹھے رہیں گے۔ اب اس لیے جو پاک ہونا نہیں چاہتا انہیں 11ویں شریف نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں 11ویں شریف کون کرتے؟ شریف لوگ کرتے، اس لیے 11ویں شریف ہے، وہ شریف کرتے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں نماز پڑھ کے بھی شریف نہیں ہے، روزہ رہ کے بھی شریف نہیں ہے، داڑھی رکھ کے بھی شریف نہیں ہے، سنتیں پر عمل کر کے بھی شریف نہیں ہے، مدرسے چلا کے بھی شریف نہیں ہے، مفتی ہو کے بھی شریف نہیں ہے، عالم ہو کے بھی شریف نہیں ہے۔ یہ شریف نہیں ہے۔ شریف وہ ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، 11ویں بھی کرتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب ہر داڑھی والے کو شریف مت بولو۔ ہاں، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکو بھی ہوتے۔ ڈاکٹر رکھ لیے تو ڈاکٹر نہیں، انہیں ڈاکو ہے۔ ہاں، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹروں کو؟ ہاں، کیسا فیساں لے رہے ہیں؟ ایک انجیکشن باہر ملتا 20 روپے میں، ان کے دواخانے میں تو 50 روپے ہو جاتے۔ تو بعض ڈاکٹر ڈاکو بھی ہیں۔ تو اس طرح جو بھی ڈاکٹر بولا نے ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکو، وہ ڈاکٹر تو آپ کے مال کا ڈاکو ہے۔ بعض ڈاکٹر ڈاکو ایسے ہیں جو آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شریف وہ ہے جو نماز بھی پڑھے 11ویں شریف بھی کرے، شریف وہ ہے جو نماز بھی پڑھے یا غوث بھی کہے، شریف وہ ہے جو نماز بھی پڑھے اور درگاہ کو بھی جائے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں شریفوں کا مجمع ہے، کیونکہ 11ویں کرنے والوں کا مجمع ہے، یا غوث کہنے والوں کا مجمع ہے، اور جھنڈے اٹھانے والوں کا۔ ابھی انہوں بولے یہ کائکو، اچھا بعض ڈاکواں تو ایسے ہے فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ بول رہے نہیں بول رہے؟ ہاں ایسا بول رہے تو سمجھ لینا سب سے بڑا ڈاکو ہے انہیں۔ فاتحہ دیے تو بھی چلتا کہتے ہیں، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ تو میں بولا تم رہے بھی تو چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا، زہر کھا کے مر جاؤ۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے، اہل سنت جماعت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ دیے تو ہی چلتا، 11ویں شریف کرے تو ہی چلتا، جھنڈا اٹھائے تو ہی چلتا، یا غوث کہے تو چلتا، درگاہ کو کہے تو چلتا، اتنا چلتا کہ جنت میں چلے جاتے۔ اب انہیں داڑھی رکھ کے نمازاں پڑھ کے، ہاں عربی کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو کے، ارے کس کو یہ نخلا مار کے یا عربیہ چند عربیہ سیکھ لے کے، ارے وہاں عربی اردو تیلگو نہیں دیکھی جائے گی، وہاں تو غوث کی غلامی دیکھی جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کسی کی علمیت، تقویٰ، پرہیزگاری نہیں دیکھتے، ہم کسی کی لیڈری، کسی کی دولت کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں تو غوث کی غلامی کو دیکھتے ہیں، خواجہ کی غلامی کو دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی غلامی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم واضح انداز میں آپ کو کہہ رہے ہیں، اب انہوں آپ کے دل میں شک ڈال رہے ہیں فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ ارے سیدھا سیدھا بولو، فاتحہ دیو یا نکو جو، یہ ڈوغلا پنا کہیں کو؟ جیسے ابھی مولانا واسع صاحب فرما رہے تھے یہ اعتدال کہیں کو، ہاں اپنی روٹی پہ دال، یہ اعتدال نہیں ہونا، کو اپنی روٹی پہ دال، ہم تو سب کے لیے دال ہونا، اپنی دیکھ لے رہے، دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ اور بہت سارے لوگ کیا بول رہے فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے، بولا پھر کائے کا جھگڑا ہے؟ ہمارے پاس تو فاتحہ کا ہی جھگڑا ہے نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فاتحہ نہیں دے انہیں غیر سنی، بدعقیدہ، بد مذہب، ڈاکو، چور۔ کدھر مسٹر؟ فاتحہ دیے تو چلتا، فاتحہ نہیں دینے والا کیا ہے؟ آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب آپ کبھی بکری کو گوشت کھاتا ہوا دیکھے، بکری گوشت کھاتی، یعنی بہترین ہرن کا گوشت کھاؤ وہ تو کھاتی، وہی پتا کھاتی، وہی گھاس کھاتی، کھاتی کہ نہیں کھاتی؟ اچھا شیر گھاس کھاتا، گوشت کھاتا؟ اگر آپ اتنا بہت سی گھاس پتا لا کے ڈالے، شیر ادھر دیکھتا بھی نہیں، ہاں ابھی غصے میں آتا انہیں کون پکوڑا آ گیا کیا بولتے۔ شیر گھاس نہیں کھاتا، بکری گوشت نہیں کھاتی، تو آپ سمجھ لاؤ کہ بکری سے بھی بدتر ہو گئے، شیر سے بھی بدتر ہو گئے ہم سنیاں۔ اگر یہ کہہ رہے کہ فاتحہ دیے تو چلتا، نہیں دیے تو چلتا، شیر سے سنو، شیر اپنی ذات کو برقرار رکھ رہا ہے، بکری اپنی پہچان برقرار رکھ رہی ہے۔ اس لیے اہل سنت جماعت وہ ہوتے ہیں جو فاتحہ دیتے ہیں، فاتحہ دے کر بتاتے ہیں، جیسا شیر گوشت کھا کے کہتا ہے کہ میں شیر ہوں، بکری گھاس کا کھاتی کہ بکری ہے۔ اس لیے فاتحہ دے کر ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہم سنی ہیں۔ نعرہ
جواب دینا اہل سنت جماعت کی علامت ہے، برکت ہے، ثواب ہے۔ اور سنی جو ہوتا ہے، سرکار کا چاہنے والا جو ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا چاہنے والا جو ہوتا ہے، صحابہ کا چاہنے والا جو ہوتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا جو ہوتا ہے، وہ فاتحہ دیتا ہے۔ اور جو فاتحہ نہیں دیتا وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، ڈاکو ہے، دوزخی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، کلب النار ہے۔ اب سمجھ گئے گے نہ سمجھ گئے؟ ان اوپر فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے کہتے، لے لو ایک نہیں نکالے، ہاں پیچھے کے دروازے سے جا کے ان سے مل رہے ہیں خامخواہ کے سنیوں کو، اور ہمارے سنیاں بھی بولے ہو فاتحہ کا جھگڑا نہیں، پھر کہے کا جھگڑا ہے؟ ہاں میں آپ کا شرٹ اتار لیتا ہوں، جھگڑا کرتے نہیں کرتے؟ جھگڑا شرٹ کا کہے کا جھگڑا بھائی، دوسرا شرٹ پہن لو۔ بولے تو آپ سنتے، اس لیے اب دیکھو ہمارے کسی کو گھور کے دیکھے تو کتنا چڑھتے ہو، کیا دیکھ رہے ہیں بار بار؟ ارے بھائی آپ تبوے کے پیچھے کے چانے بول کے دیکھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں کیا جب سے دیکھ رہا ہوں گھور کے دیکھ رہے ہیں، گھور کے دیکھے تو کیا ہوتا؟ صورت بدل جاتی، مگر وہاں سے جھگڑا شروع کرتے لوگ، گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس واسطے دیکھتے اب گھور کے دیکھ رہا پھر کہیں شرٹ اتار لیں گا، شرٹ کیوں خاموش بیٹھ گئے تو پینٹ اتار لیں گا، اس لیے گھور کے دیکھنے پہ ٹوک دیے تو نہ بھائی کوئی آپ کی ٹوپی اتارا، آپ بولے کیا ہے، کہیں کو ہاتھ لگایا تو سمجھ جاتا، ٹوپی اتارے تو پھر شرٹ اتار لیتا، شرٹ اتارے تو پینٹ اتار لیتا۔ اب جب تک خاموش بیٹھتے ہی ٹوپی اتارتے ہی بولتے ہیں کیا بول رہا تیرا دماغ خراب ہے، کس کی ٹوپی کو ہاتھ لگایا، بول دیں گے نہیں بولیں گے تو نہیں وہیں سمجھ جاتا، پھر نہ شرٹ اترتا نہ پینٹ اترتا۔ اسی لیے اگر کوئی فاتحہ کو بولا وہیں اپنا غصے میں آگے کس کو بول رہا، غیر سنی، وہابڑے، پکوڑے، تو فاتحہ نہیں دیتا بول کے وہیں بول دیے، تو پھر انہوں سرکار کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، یزید کی تعریف نہیں کرتا، اور درگاہ کی مخالفت نہیں کرتا، جھنڈے کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ فاتحہ ہمارا امتیاز ہے، فاتحہ ہماری نشانی ہے، فاتحہ ہماری علامت ہے۔ اگر کوئی فاتحہ کو بولا، اگر ہم وہیں اس کو جواب دے دیں گے تو پھر وہ سرکار کی غوث اعظم کی گستاخی نہیں کرتا۔ اب آپ یہ فاتحہ آپ دیں گے نہیں، آپ تو دینے والے چھے، اب جو فاتحہ کے خلاف بولا اس کو جواب دیں گے؟ دراصل بات یہ ہے، آپ سنیے، بات یہ ہے یہ جتنے غیر سنی ہیں فاتحہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپ بولیے آپ فاتحہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ برکت، ماشاءاللہ، سلامت رکھے، ہاں آپ جی ہو بے غیرتا ہے، اپن کہیں کو کھلانا اس کو، وہ بے غیرتا ہے، لات مار کے بڑھا دینا، یہ اس کو نہیں کھلانا، دشمن کو کھلاتے، ہاں نہیں کھلانا، آپ کی غلطی ہے وہ۔ تو سنیے پہلے بات، فاتحہ کو آپ نے کہا برکت ہے، فاتحہ ثواب ہے، اہل سنت جماعت فاتحہ کو ثواب سمجھتے ہیں، برکت سمجھتے ہیں، رحمت سمجھتے ہیں، اور یہ پکوڑے کیا بول رہے ہیں، بدعت ہے، بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ بات سوچنے کی یہ ہے، ہمارے کو گالی دے رہے ہیں انہوں، ہمارے کوئی نہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو گالی دے رہے، ہمارے آبا اجداد کو گالی دے رہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی دہشت گردی ہے، یہ پورے پکوڑے آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، یہ ظالم ہے، ہمارے کو گالی دے رہے، بدعت کہہ رہے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ کلو بدعت ضلالہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تمام ہر بدعت ضلالت ہے اور یہ دوزخ کو لے جانے والی ہے، یعنی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں تم فاتحہ دے کے دوزخ میں جا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ تم بدعتی ہے، بدعتی کہنا یہ بہت بڑی گالی ہے، سارے گالیوں سے بڑھ کر گالی ہے، اور یہ پکوڑے ہم کو گالی دے رہے ہیں بدعتی کہہ کے، ہم کو نہیں ہے بلکہ سارے بزرگان دین کو،
علماء حق کو گالی دے رہے ہیں. فاتحہ ہندوستان میں آج سے نہیں ہو رہی ہے، جب سے ہمارے حضور خواجہ سلطان ہند عطائے رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ہندوستان میں آئے ہیں، جب سے فاتحہ ہو رہی ہے. اب آپ شرم کرو سنیو، غور کرو. کیا آپ اپنے باپ کو گالی سنانا پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنے دادا کو گالی سنانا پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنی ماں کو گالی سنانا پسند کریں گے؟ یہ فاتحہ دوزخ میں جانے کی علامت ہے. فاتحہ بدعت ہے کہنا کتنی بڑی گالی ہے. یہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، ہم کیسے خاموش بیٹھیں گے؟ ارے ماں باپ تو ماں باپ جن کے قدموں پہ قربان کر دینا ہے. خواجہ کو گالی دے رہے ہیں، نظام الدین اولیاء کو گالی دے رہے ہیں، یوسف بابا شریف بابا کو گالی دے رہے ہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہے ہیں، بیرانی شہزاد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ گالی دے رہے ہیں، خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہے ہیں، بزرگان دین کو گالی دے رہے ہیں، حضور غریب نواز کو گالی دے رہے ہیں، غوث پاک کو گالی دے رہے ہیں، علماء حق کو گالی دے رہے ہیں، حضور علامہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہے ہیں، احمد رضا خان فاضل ریدوی رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہے ہیں، بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہے ہیں، بودی صدقن عبداللہ شہزاد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہے ہیں. یاد رکھو ہم ہر چیز برداشت کریں گے لیکن بزرگوں کو گالی نہیں سنیں گے، بزرگوں کو گالی دینے والے کو جواب دیں گے. یہ فاتحہ کو بدعت کہہ کے ہمارے بزرگوں کو دوزخی کہہ رہے ہیں. بولیے وہ دوزخی ہے؟ ہمارے بزرگ تو ایسے ہیں خود بھی جنتی ہیں اور ہم کو بھی جنت میں پہنچانے والے ہیں. مگر ہمارے سنیوں کو خیال نہیں آتا. انہیں بدعت بولا سن لے کے چلے گئے، انہیں شرک بولا سن لیے، انہیں دوزخی بولا سن لیے. آپ کو جواب دینا چاہیے اگر میری تقریر سن رہے ہیں. فاتحہ بدعت نہیں ہے، فاتحہ ثواب ہے، مستحب ہے، برکت ہے. فاتحہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. اگر ہم مردے کے لیے فاتحہ کرتے ہیں تو مردے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور انہیں کیا بول رہا؟ بدعت ہے بول رہا ہے تو بولو انہیں ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے کہ نہیں گالا؟ ہم کیا اس گالی کو برداشت کریں گے؟ یہ ظلم کو برداشت کریں گے؟ یہ سارے کے سارے پکوڑے سنیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ بزدل بن کے ظلم کو سہ رہے ہیں. ظلم کو مت کہو بلکہ پکوڑوں کو جواب دو. یا غوث کا نعرہ بلند کرو، 11ویں شریف کر کے فاتحہ دلاؤ اور بتا دو کہ ہم فاتحہ کو ثواب سمجھتے ہیں، برکت سمجھتے ہیں. سمجھ میں آگی بات؟ اب فاتحہ کو چھوڑیں گے؟ اب کوئی بولا فاتحہ کا جھگڑا کیا ہے تو پہلے اس سے جھگڑنا. ہم نہیں جھگڑا کر رہے ہیں. جب سے حضور غریب نواز ہندوستان میں آئے فاتحہ ہو رہی ہے، تو جھگڑا کر رہا بدعت بول کے. اب جواب دیں گے. اگر کوئی آپ کو بولا آپ کی منڈی ٹیڑھی ہے وہ تو آپ بولیں گے کہ تیرے باپ کی ہوں گی، تیرے دادا کی ہوں گی، بولیں گے نہیں، خاموش بیٹھ جاتے گا. پھر جب آپ کو بولا تو بولتے، آپ کے بزرگوں کو بولا تو نہیں بولتے. کتنی بے غیرت ہے ہم لوگ. شرم کرنے کی ضرورت ہے. انہیں جو چاہے بول دے رہا ہے اور آپ خاموش سنیں. ٹی وی پہ بول دے رہا ہے، کیسٹ میں بول دے رہا ہے، کتابوں میں بول دے رہا ہے، تقریروں میں بول دے رہا ہے، فاتحہ کے خلاف تقریریں کرتے جا رہا ہے. آپ اس کو بولنا چاہیے ارے کلب النار، تجھے فاتحہ کیا معلوم؟ فاتحہ کی برکت تو اگر سمجھتا تو بھی فاتحہ دیتا. قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ تو بولنا تو قرآن پڑھا کیا؟ حدیث پڑھا کا؟ جتنے لوگ قرآن و حدیث پڑھے ہیں سارے کے سارے فاتحہ دیتے ہیں. اب آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولیے. فاتحہ دیں گے، درگاہ کو جائیں گے، نیاز کریں گے، یا غوث کہیں گے، 11ویں شریف کریں گے، اور جو 11ویں شریف کا مخالف ہے اس کو پکوڑا بولیں گے. پکوڑا بھگوڑا، کیونکہ جنت سے بھاگا ہوا ہے، اس کو جنت کا ملتی.
فاتحہ دیے تو ملتی، یا غوث بولے تو ملتی، 11ویں شریف کرے تو ملتی، اس کی نماز کام آتی، انہیں نماز پڑھتا، اس کا تو عالم ایسا ہے، نماز پڑھتا اللہ کے لیے، کڑوی چلاتا بھینس کے لیے۔ یہ کس کو سکھانے کو آئے؟ فاتحہ دیے تو بھی چلتا، کہتے نہیں دیے تو بھی چلتا، تم کہیں کو ہے زندہ، تم رہے بھی تو چلتا، نہیں رہے بھی تو چلتا۔ اس لیے ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ فاتحہ دیے تو ہی چلتا، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کو گالی نہیں دیتے، ہمارے بزرگ تو وہ ہیں کہ آقا نے فرما دیا ان کا ذکر ہی کرنا ہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس کو آقا کہے کہ ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اور تو بول رہا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، اب آقا کی بات سننا کہ تیری بات سننا؟ کس کی بات سننا؟ رسول پاک کی بات سننا کہ نہیں سننا؟ تو اس لیے ہم سرکار کی بات سننے والے ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے ہم درگاہ کو بھی جاتے ہیں، یا غوث بھی کہتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں۔ اب آپ کے بات صاف ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ فاتحہ چوروں کو آپ جواب دیجئے، یہ درگاہ کی مخالفت کرنے والوں کو بہت ظلم کر لیا انہوں نے، اب اٹھیے، اٹھ کر ان پلیتوں کو جواب دیجئے۔ یاقوت پورے کی دھرتی اہل سنت جماعت کی دھرتی ہے، اب ان کے ظلم کو اب تک سہے مت آئیے، ان کی داڑھی کو مت دیکھیے، ان کی عبادتوں کو مت دیکھیے، ان کی نماز کو مت دیکھیے، ان کی ڈگریوں کو مت دیکھیے، یہ جتنی بڑی ڈگری لیں گے اتنی بڑی ڈگری ان کو جہنم میں جائے گی۔ ہمارے کو اتنی ڈگری کافی ہے کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ہم کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے تو اولیاء کی محبت چاہیے۔ اس لیے یہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ عظیم یہاں منانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمام جوابات میں نے آپ کو دے دیا کہ 11ویں شریف کرنا چاہیے، یا غوث کہنا چاہیے، پکارنا چاہیے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیں نے نہیں پکارا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ اب میں نے جو رباعی پڑھی، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و نادارم دستگیر، بردرے درگاہ والا، سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن، شاد یا پیران پیر، یہ کس نے لکھی یہ رباعی؟ یہ رباعی لکھنے والے خواجہ دکن حضور بندہ نواز گیسو درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بندہ نواز کون ہے؟ وہ بھی ولیوں کے امام ہیں۔ بندہ نواز کی ذات وہ ہے جس کی درگاہ کو اورنگزیب نے کہا کہ دکن میں اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ بندہ نواز کی درگاہ ہے۔ ایسی بڑی عظیم المرتبت شخصیت، عالم فاضل سید، مشائخ، شیخ طریقت، امام اولیاء، بندہ نواز جس پر نظر ڈال دے وہ ولی ہو جائے۔ وہ حضور بندہ نواز فرما رہے ہیں، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، یا کہہ رہے ہیں یا سے پکار رہے ہیں۔ اب انہوں بول رہے ہیں دور سے ولی کو نہیں پکارنا، انہوں دور کی سنتے کیا؟ یا اللہ بولو، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ دور کی نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دور کی نہیں سنتا۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا بھائی؟ ہاں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ دور ہی نہیں ہے، ہاں؟ تو اللہ دور کی نہیں سنتا، اولیاء اللہ دور کی سنتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ان کا نہ علم ہے نہ کچھ بھی ہے، نکل گئے دورے پہ اور وہ سمجھ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ اگر انہیں سچا عالم ہوتا تو بندہ نواز کی طرح یا غوث اعظم پکارتا۔ بندہ نواز سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، بندہ نواز سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں، بندہ نواز سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے۔ بندہ نواز ولی ہو کر، صوفی ہو کر، عالم ہو کر یا غوث عالم مدد پکار رہے ہیں۔
پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے ہیں؟ بولیے. تو جب بندہ نواز نے جو پکارا، اگر ہم پکاریں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور انہیں بولا کہ یا غوث کہنا شرک ہے، تو کیا بندہ نواز کو نہیں معلوم کہ شرک ہوتا ہے؟ ارے یہ بندہ نواز جانتے ہیں پیران پیر کی کیا طاقت ہے، پیران پیر کی کیا قوت ہے. پیران پیر صرف ولی نہیں ہے، بلکہ پیران پیر ولیوں کے سردار ہیں. ایسے ولیوں کے سردار ہیں کہ ان کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے. اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے. مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولایت کی حکمراں ہیں. اس لیے ہر حکومت کا جھنڈا ہوتا ہے، اور حضور غریب نواز ولیوں کی حکومت کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں. اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا ہے. تو ولیوں کے سردار ہے، ولیوں کے بادشاہ ہے. ہر حکومت کا جھنڈا ہوتا ہے تو غوث اعظم کا بھی جھنڈا ہے. اس لیے جتنے غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، شہروں میں، گھروں میں جھنڈا لگا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کو ولیوں کا بادشاہ مانتے ہیں. اس لیے جھنڈا بلند کرتے ہیں. ان اوپر جھنڈا کائکو تو گیا تو بارہ کے بھاؤں میں. تو شیطان کو مان رہا ہے، ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں. اس لیے ہم ان کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے. مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جو چوروں کو بھی ولی بنا دیتے ہیں. چور کو بھی غوث اعظم ولی بنا دیتے ہیں. وہ شان ہے غوث اعظم دستگیر. جاؤ بیٹھ گیا تم، جاؤ بیٹھو کرسی میں. وہاں سے اشارے کیا کر رہے ہیں؟ خود بھی خراب سے خراب، دوسروں میں کھانا خراب. درود شریف پڑھو آتا اللہم صلی اللہ محمد. خود تو نہیں بیٹھ رہے، وہ بچہ بٹھا رہا ہے بیچارہ، دلچسپی سن رہا. کئی کو خود کو جانا ہے تو جاؤ، وہ بچے کو کئی کو خراب کریں. اچھا بچہ ہے وہ، اچھے ہے نا تم. اب جائیں گے سلام تک بیٹھنا. ہاں تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوروں کو بھی ولی بنا دیتے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بھاری لباس پہنتے تھے. ہاں اچھے لباس پہننا اللہ دیا تو بہت بھاری لباس پہنتے تھے. بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا. ایک مرتبہ ان کے خادم کپڑے کی دکان پہ گئے اور کہا کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کپڑا چاہیے. اب انہیں بتایا یہ وہ. آپ بولے اور بھاری اور بھاری اور بھاری. سیدھا بیٹھو میاں وہاں ایسا کہ اچک کے بات کر رہے ہیں. اور بھاری اور بھاری اور بھاری. آخر میں ایسا کپڑا پسند کیے خادم صاحب غوث اعظم کے کہ جو بادشاہ بھی نہیں پہنتا. اتنا بھاری کپڑا. بولے یار غوث اعظم کے لیے لے جا رہے ہو. تو اب وہ کپڑا بیچنے والے کے دل میں یہ خیال ہوا، ارے غوث اعظم تو مرشد ہے، پیر ہے، دیکھو مسلمانوں کے امام ہیں، انہوں اتنا بھاری کپڑا پہننا کیا بھائی. ہاں یہ عموماً لوگوں کو کیا خیال ہوتا معلوم؟ اب یہ لوگ اگر مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں تو معمولی کپڑوں میں رہنا، اجاڑ کپڑوں میں رہنا، انہوں عالم. ایسا نہیں ہے. اللہ دیا تو پہننا، کسی پہ زور ڈال کے نہیں پہننا. جیسا آج کل کے لوگ ہیں، تم میرے کو کپڑا بنا دو، تمہارے توال لا دو، تمہارا منگنا نہیں. اللہ دیا محنت کر کے کما رہے تو پھر اچھا لباس پہن کے بتانا اللہ کا شکر ہے. لوگوں سے منگے تنگے نہیں. جیسا آج لوگ ہیں، ان کی موٹر لے لیے، ان کی ٹوٹل لے لیے، ان کے لیے ان کا نذرانوں پہ زندگی ہے. نذرانوں پہ زندگی نہیں گزارنا، اللہ کی دین پر زندگی گزارنا. یہ ہے غوث اعظم کی زراعت چلتی تھی، غوث اعظم کی تجارت کے کشتیاں چلتے تھے.
وہ غوث اعظم ہے. غوث اعظم ان کے اوپر نظر نہیں رکھتے تھے، اس لیے ایسا کپڑا پہنتے تھے، بھاری سے بھاری کپڑا پہنتے تھے. تو وہ سیل مین کو یہ چھپا ایک شک ہو گیا، ایک خیال آ گیا اس کو، ارے اتنا بھاری لباس بادشاہ نہیں پہنتا، انہوں پہن رہی. ہاں اللہ والے ہو کے ایسا کہنا ہی تھا اس کے ذہن میں، ابھی بولا نہیں انہیں، دل میں یہ خیال آنا تھا. اس کے پیر میں کیلا چپ گیا. اب کیلا نکال رہے تو نکل رہا نہیں. ڈاکٹروں کرنے گیا، طبیبوں کرنے گیا، بہت کوشش کرا، تڑپ ایسی ہو رہی کہ وہ کیلا کہیں بھی نہیں نکل رہا. آخر میں اسی کو خیال آیا کہ میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غلط فہمی کرا، خیال غلط کیا، ہو سکتا ہے مجھے سزا ملی ہوگی. دربار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوا. غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آیا، ابھی اتنی دور سے حضور کی بارگاہ میں داخل ہو رہا ہے. غوث اعظم نے کہا، اے شاہ تو میرے تعلق سے کیوں غلط خیال کیا؟ تیرے دل میں یہ خیال آیا میں اتنا بھاری کپڑا پہنتا ہوں، یاد ہے جب تک کہ مجھے نہیں کہا جاتا عبد القادر کھاؤ تو میں نہیں کھاتا، جب تک کہ کہا جاتا ہے پہنو تو جب تک نہیں پہنتا. تو نے میرے تعلق سے بدگمانی کیوں کی؟ بدگمانی کی تو وہ بدگمانی تیری ہی کیل بن کے تیرے پیر میں چپ گئی. غوث اعظم نے نظر کی، کیلا آسانی سے نکل گیا. ایسا محسوس ہوا کہ کیلا چبا ہی نہیں تھا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بھاری لباس پہنتے تھے. تو ایک مرتبہ بھاری لباس پہن کے آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک چور کی نظر پڑ گئی. انہیں بولا آج تو غوث اعظم کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہی ہے، بہت بڑا بھاری کپڑا ہے، یہ تو لینا ہی ہے اپنے کو، اپنی زندگی بن جائے گی یہ کپڑا اگر اپنے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ تو بہت بھاری ہے، بادشاہ بھی نہیں پہنتے، آج تو غوث اعظم کے گھر میں گھسنا ہی ہے. موقع دیکھ کر رات میں گھس گیا، دیکھا سرکار کا عبا وہ بھاری رکھا ہوا ہے، اس کو لیا، پوٹلی بنا، پوٹلی بن کے اب دروازے کے باہر جانا چاہ رہے تو دروازہ ہی نہیں دکھ رہا. ہم انہیں بولا کدھر سے آیا تھا میں؟ ادھر دیکھا دروازہ نہیں، ادھر دیکھا دروازہ نہیں، ادھر دیکھا دروازہ ہی نہیں ہے. پوٹلی لگتے دروازہ دکھ رہا. اب پھر پوٹلی اٹھایا، پھر دروازہ نہیں دکھ رہا. ایسا کئی مرتبہ ہوا. یہی سرچ و پیش میں ہے کہ دروازہ کدھر ہے، پوٹلی رکھتے ہی دروازہ دکھ رہا، پوٹلی اٹھاتے دروازہ نہیں دکھ رہا. پریشان ہو گیا، بہت پریشانی کا عالم ہے. آخر میں دروازے کو کھٹکھٹا ہوا. اب انہیں اور پریشان ہو گیا چور. اب انہیں بولا اب تو بچتے نہیں، اب پکڑ میں آ جاتے، سارے بغداد میں چور بول کے مشہور ہو جاتے. لہذا کیا کیا، غوث اعظم کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا ہوگا. کھٹکھٹا ہوا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے. جب دروازے کو کھولا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، چند لوگ حضور غوث پاک سے ملاقات کے لیے آئے. حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، پیرانے پیر ہم اس رات میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، اور ابدالوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب تک دوسرے کو اس مقام پر نہ بٹھائے وہ ابدال کا جنازہ نہیں اٹھاتے. اب آپ کہیے کہ کس کو ابدال بنائیں، یعنی کس کو ولی مقرر، آپ مقرر فرمائیے، اس لیے حاضر ہوئے ہیں. حضور غوث پاک بولے اتنی رات کو آئے ہیں؟ حضور قاعدہ تو یہی ہے کہ جب تک کہ اس کے مقام ابدالیت نہ دی جائے کسی کو، جنازہ تو اٹھا نہیں سکتے. اب کیا کریں، اس لیے حاضر ہوئے حضور. تو کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پلنگ کے نیچے جا کے اس کو بنا دو. ارے انہیں پریشان ہو کے نکلا، خدموں کے گر کے بولا حضرت میرے کو یہ آتا نہ ہوا تھا، انگوٹھا چاپوں، چور ہوں، آپ کے گھر میں چوری سے آ گیا تھا، میں ابدال کا بنوں گا، ولی کا بنوں گا؟ میں تو سخت ترین گناہگار ہوں، کئی چوریاں کر کے پیٹ پالتا ہوں، میں تو چوروں کا چور ہوں. آپ مجھے یہ ولایت دے رہے ہیں، میں کیا سنبھال سکوں گا؟ سرکار نے فرمایا کس کے گھر کو آیا؟ کس کے گھر میں آیا؟ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. تو گناہگار ہوگا، تو چور ہوگا، لیکن گھر میں تو ولیوں کے سردار کے آ گیا ہے.
اس لیے ہم اپنی شان دے دیتے ہیں. تو خالی ہمارا لباس چرانے کے لیے آیا تھا, ہم تجھے ولایت دے دیتے ہیں. پل بھر میں غوث اعظم نے ولی بنا دیا. ذرا سوچو دوستو, آپ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ کوئی چور نہیں ہے, کوئی ڈاکو نہیں ہے. اللہ کے فضل سے آپ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں, اللہ کے فضل سے مسجد کو جانے والے ہیں, قرآن پاک پڑھنے والے ہیں, اس لیے تو دینی جلسے میں بیٹھے ہیں. جب یہاں آپ نماز پڑھ کے وضو کر کے بڑی محبت و احترام کے ساتھ اس جلسے میں بیٹھے ہیں, جب سرکار بغداد کی یہ طاقت ہے کہ چور کو ولی بنا سکتے ہیں, تو کیا سرکار بغداد اپنے چاہنے والوں پر نظر کریں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اب بولے یہ جلسہ کرنا کہ نہیں کرنا, 11ویں شریف کرنا کہ نہیں کرنا, جھنڈا اٹھانا کہ نہیں اٹھانا؟ جب غوث پاک چور جیسے گناہگار کو ولی بنا سکتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرما سکتے ہیں, ہمیں بھی جنت دلا سکتے ہیں. اس لیے ہم لوگ جلسہ کرتے ہیں, 11ویں شریف کرتے ہیں, یا غوث کہتے ہیں, جگہ جگہ جھنڈے بلند کر کے کہتے ہیں غوث اعظم ہم بھی گناہگار ہیں. اب جب آپ چور کو ولی بنا سکتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معافی بھی دلا سکتے ہیں. اس لیے ہم 11ویں کرتے ہیں. اب کرنا نہیں کرنا. اب یہ پکوڑا بولا 11ویں کہہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے پکوڑے, تو پکوڑا رہے دوزخ میں جل, ہم جنت میں جانے کے لیے 11ویں کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو اپنے غوث کی ولایت پہ بھروسہ ہے. تجھے کو نماز پہ بھروسہ ہے, ہم کو غوث کی محبت پہ بھروسہ ہے. اس لیے کرتے ہیں. یہ چکروں میں مت جاؤ, مکاری کا دور ہے یہ جو ہے فریب کاری کا دور ہے. داڑیاں رکھ کے فریب دے رہے ہیں, دنیا کا پیسہ لے لے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے کو دوزخ میں پہنچا رہے ہیں. یا غوث کو بولو 11ویں مت کرو, فاتحہ مت دو, درگاہ کو مت جاؤ, تو پھر کہاں جانا رے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اس لیے اے سنی مسلمانوں, یہ دھوکے سے بچو, نماز بھی پڑھو, درگاہ کو بھی جاؤ, نماز بھی پڑھو, نیاز بھی کرو, نماز بھی پڑھو, 11ویں شریف بھی کرو, تو تمہاری نماز قبول ہوگی, اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ کے محبوبوں کے قریب جو ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوبین کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے. کیسی طاقت ہے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسلمان اور عیسائی میں جھگڑا ہو گیا. عیسائی کرسچن بولنے لگا, مسلمان کو پکڑ کے میاں اس کا جواب دو. انہوں بھی ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے, درگاہ کو جانا کہتا ہے, اللہ کرے ہم بولے والے مطلب جواب, ہاں صحیح ہے. یا غوث نہیں بولنا, ہاں صحیح ہے. اس سے جلسوں میں آؤ, جامع مسجد افضل گنج میں آؤ, جواب ملے گا تو پھر پکوڑوں کو لاجواب کر دو. جواب سیکھو میاں, پڑھو. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عیسائی, ایک کرسچن, ایک مسلمان کو پکڑ کے بولا میاں جواب دو. کیا جواب دینا؟ دیکھو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں, بڑے ہیں, افضل ہیں. مسلمان پکا تھا, آج کے ایسا نہیں تھا جس کی بولے سن لیا, انہیں سننی تھا. انہیں بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہمارے نبی سارے نبیوں سے بڑے ہیں, ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں, اور ہمارے نبی سے ساری کائنات بنی ہے, اس لیے میں نہیں مانتا. انہیں بولا تمہاری قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب قرآن پہ آ گیا. اب یہ بھی پکڑے بھی بولتے قرآن میں فاتحہ کہاں ہے؟ ہندے, قرآن میں فاتحہ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ آپ جواب نہیں دیتے. ہاں نہیں ہے کہتے نا حضرت, حدیث میں, قرآن میں, تو پھر فاتحہ کیا پڑھ رہے ہیں؟